یہ اب آپ سے عرض کروں گا. ابھی تو وہی جو میں نے پہلے ایک ایگزامپل دی تھی کہ لیٹ سپوز کہ کوئی مسٹر اے ہے، انہوں نے بی سے سنا، بی نے سی نے ڈی سے، پھر ای سے، پھر انہوں نے ایف سے سنا، پھر جی سے، اور پھر وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی ہے. تو آپ کو یہ سب اے بی سی ڈی ان سب کو، ای ایف جی سب کو چیک کرنا ہے کہ یہ بندے کون ہیں، ریلائبل ہیں کہ نہیں. تو اب ہوتے ہوتے اس کے لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ حدیث اور اخبار نقل کرتے وقت اس طریقے کی پیروی کرے کہ جیسے ابن مبارک اسکالر بتاتے ہیں استاد، اسناد یعنی سند وہی ہے، چین آف نریٹرز، یعنی اے سے لے کے جی تک جن کے نام ہیں ان سب کے وہ ہے. تو یہ دین میں سے ہے. اگر اسناد نہ ہوتی تو دین سے متعلق ہوتا تو جو شخص جو دل چاہتے کہہ دیتا. اسی طرح سوری اسکالر وہ کہتے ہیں کہ اسناد مومن کا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ استاد اسناد کو بلند کرنے کی کوشش اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ جنہوں نے اب اتنے 5 لاکھ کے قریب انسانوں کی بیبلیوگرافی لکھ دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شاگرد، فرض کر لیں کہ ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیان کی ہوئی حدیث سننے کے بعد وہ پھر کوفہ سے مدینہ آتے اور پھر آ کے عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کنفرم کرتے. یعنی دیکھیں محدثین نے یہ کام کیا. یعنی میں نے تو صحابہ کرام کے نام کہے، ورنہ اگلی نسل کے بھی جو بندے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ جی میں نے اپنے، اب وہ صاحب مثلا مسٹر اے رہتے تھے بغداد میں اور مسٹر بی جو ہے بصرہ میں، یہ دونوں شہر عراق کے، ملاقات ہو سکتی ہے ان میں، ٹھیک ہے جی. تو اے نے بتایا کہ بی سے سنا، اچھا بی کا پتہ چلا جی وہ زندہ ہے جی، ٹھیک ہے. اب محدث نے کیا کیا کہ وہ بغداد سے بصرہ چلے گئے، جا کے مسٹر بی سے مل لیے، پتہ چل گیا کہ جی یہ حدیث آپ نے فرمائی ہے، بتائیے، ٹھیک ہے جی، بات کنفرم ہو گئی. اب وہ بھی چیک کر لیا کہ مسٹر بی آپ نے کہاں سے سنا، وہ جی مسٹر سی سے سنا ہے، اور مسٹر سی جو ہے نا مدینہ منورہ میں رہتے تھے. تو اب محدث، اچھا وہ زندہ ہے؟ وہ کہتے نہیں جی ہو سکتا ہے فوت ہو گئے ہوں، مجھے نہیں پتا، میری جب ملاقات تب تو زندہ تھے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتے 2 سال ہوئے. ٹھیک ہے جی. اب وہ گئے مدینہ، اگر مسٹر سی زندہ ہے ان کا انٹرویو کر لیا، لیکن اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کے کلاس فیلو سے وہی حدیث پوچھ لیں گے، اگر مل گئی تو ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، کہ اس کا مطلب سی کی بات ریلائبل ہے. ان سب کو ایسے چیک کرتے گئے. تب آپ فرض کیجئے، یہ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے کہ مسٹر اے، فرض کیجئے کہ ان کا آپ کو بیبلیوگرافی میں پتہ چلا 150 ہجری میں انتقال ہوا ہے. اب وہ مسٹر سی سے حدیث لے رہے ہیں، اور جبکہ مسٹر ڈی جو ہے، جو مسٹر سی ہے، وہ 100 ہجری میں انتقال ہوا ہے. اور مسٹر سی کہتے ہیں میں نے مسٹر ای سے سنی ہے، اور وہ 50 ہجری میں ان کا انتقال ہو چکا تھا. اس کے بعد مسٹر ای بتاتے ہیں مسٹر جی کے بارے میں نے ان سے سنا ہے جو 20 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور پھر آتا ہے یہ چین آف نیریٹرز، یہ سند جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا ہے. تب آپ ذرا دیکھیں گے ایک دوسرے کی متضاد ہیں، اور اس کا مطلب بلند اور پست ہے یا اعلیٰ یا ادنا ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ چیز چیک کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس میں یہ جو بات آئی ہے وہ بات کیا کوئی بہت اچھی درجے کی ہے یا کوئی کمزوری جیسی بات ہی ہے، کوئی عجیب سی بات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتی نہیں ہے آپ کو کہ آپ نے فرمائی ہو. اچھا آپ کو تو فیل ہوا نا ابھی، لیکن آپ نے چیک کرنا. تو یہ بھی چیک کریں کہ عالی اسناد یعنی سب سے اچھی سند کون سی ہے. اب ظاہر ہے کہ سند کے بندے اگر کم ہے، جیسے اوپر والی دیکھیں اس میں 7 آدمی ہیں اے سے لے کے جی تک، آپ نے 7 کو چیک کرنا ہے. دوسری روایت آپ نے دیکھی اے سی ای جی، 4 آدمیوں کے نام ہیں، تو اگر 4 ہی ہیں تو آپ نے 4 کو ہی چیک کرنا ہے بس، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہیں سے. تو اب دیکھیں رزلٹ یہی ہے اس میں آتا ہے کہ یعنی اگر کم آدمی ہے تو پھر آپ کو چیک کرنا آسان ہوگا. اچھا اب اس میں سوچیں مسٹر جی فوت ہوئے 20 ہجری میں اور مسٹر ای فوت ہوئے 50 ہجری میں، تو کیا ای اور جی میں ملاقات ہو سکتی ہے؟ لاجیکلی سوچیں.
میرے خیال میں ہو سکتی ہے نا، اس لیے کہ مسٹر ای جب فوت ہوئے 50 ہجری میں تو اس سے 30 سال پہلے ہی مسٹر جی سے ملاقات ہوئی ہوگی، 30 سال پہلے. تو ٹھیک ہے 30 سال کا ہی. اب مسٹر ای کو چیک کر لیں ان کی عمر اپنی کتنی ہے، تو عمر اگر پتہ چلا کہ صرف 20 سال میں ہی فوت ہو گئے پھر ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن پتہ چلا کہ مسٹر ای کی نے لمبی عمر پائی ہے تو پھر تو جی سے ملاقات ہوئی ہوگی. اسی طرح ای اور سی کو آپ آپس میں ایسے ہی دیکھ لیں، تو اب آپ کو اگر پتہ چلا کہ مسٹر اے سی ای جی چاروں کی عمر بڑی لمبی پائی ہے تو پھر تو ملاقات سبھی کی ہو سکتی ہے. دیٹس گڈ، آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے. اب آپ دیکھیں کہ رزلٹ اس میں یہ آتا ہے کہ اکثریت کے نزدیک علو نزول سے بہتر ہے. یعنی علو کا مطلب اونچا ہونا، یعنی یہ ایک اونچا سٹیپ اس کا بنا، اور نزول وہ ہے کہ جس میں زیادہ بندے اور دور دور دوسرا کا آپس سے تعلق دور ہے تو وہ ذرا کمزور سند ہوگی. ابھی بات ہو رہی ہے سند کی، ورنہ تو جو بات تھی اندر کہ جو جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پہلے تو اسی کو چیک کریں نا کہ قرآن اور سنت اور دیگر حدیث سے میچ ہے، تو چلو وہاں تک تو بات آپ کو آ گئی کہ ٹھیک ہے میچ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے سند کو چیک کرنے کا ہے کہ وہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں، وہ آپ نے چیک کیا. اب آئیے اگلا سٹیپ، اعلیٰ اور نازل. نازل ہوتی ہے نیچی، سند کون سی ہوتی ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن کیا ہے؟ سند کے علو کی 5 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک علو مطلق جس کو ایبسولوٹ ہائٹ، اور باقی علو ریلیٹو ہائٹ کہ نسبتاً ہائی. اب یہ کیا ہے؟ صحیح اور پاکیزہ ترین یہ ہوگی کہ اس کے یہ جو بندے ہیں وہ بہت بڑے بڑے اسکالرز ہیں اور مشہور شخصیت ہے. مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے سنی، نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور وہاں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی. صرف 3 بندے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بک لکھ رہے اور وہ بہت ہی ریلائبل قسم کے اسکالر ہے، بہت نالجیبل ہے، جنہوں نے 50 سال تک مسجد نبوی پہ انہوں نے پڑھایا ہے، اور پھر ان کے اسٹوڈنٹس ہی زیادہ افریقہ اور اسپین میں بہت پہلے. اب نافع یہ مالک کے استاد ہیں. نافع صاحب، یہ نافع مدینہ منورہ کے رہنے والے بڑے اسکالر تھے تابعین میں سے. اچھا، اور نافع صاحب نے ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. اچھا، ہر ایک کی آپ بیبلیوگرافی کے حساب سے دیکھیں کیا ان کی ملاقات ہو سکتی ہے آپس میں؟ لاجیکلی سوچ لیں، مالک اور نافع کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ مالک صاحب تو 179 ہجری میں فوت ہوئے جبکہ نافع صاحب 169 ہجری میں فوت ہوئے. 10 سال کا ہی فرق ہے، اور بیچ میں دونوں نے ماشاءاللہ عمر بڑی لمبی پائی. اب چلے آئے نافع اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہجری کیلنڈر سے 12 سال پہلے ہی پیدا ہوئے، اور پھر 73 ہجری میں انتقال ہوا، یعنی ان کی 85 ایئرز کی ایج انہوں نے پائی ہے. تو وہ 73 میں انتقال ہوا ہے، اور نافع صاحب 69 ہجری میں پیدا ہوئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری یہی ہو سکتا ہے کہ نافع صاحب جو ہیں وہ صرف 4 سال کے ہوں گے کہ جب لاسٹ ان کی ملاقات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہو. لیکن نافع بہت ریلائبل ہے، اور ان کی جو بہت بڑے اچھے اسکالر ہیں، اور پھر انہوں نے جو حدیث بیان کی وہی ان کے اچھی عمر کے اور بھی جو کلاس فیلوز تھے ان کے، وہ سب وہی بیان کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نافع صاحب کی سند بہت ہی مضبوط ہے. اچھا، دوسرا سٹیپ، دوسرا آپ دیکھ لیں کہ جو اس سے ذرا کمزور ہے، حدیث کے کسی ماہر امام سے قربت. کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک راویوں کی تعداد زیادہ ہے تو حدیث کے کسی امام جیسے عامش، ابن جریج یا مالک، یعنی ان کا ٹیچر کون ہے؟ تو اگر ٹیچر جو ہے وہ اچھے اسکالر ہیں تو پھر بھی چلو ایک آپ کی جو سند ہے
وہ مضبوط ہے. لیکن چلو وہ اتنی نہیں ہے جیسے اوپر ابھی میں نے مالک، نافع اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی بات کی ہے، وہ زیادہ مضبوط ہے. یہ بھی مضبوط ہے، کہہ لیں آپ اراؤنڈ 80-90% یہ بھی مضبوط ہے. اچھا، راوی کی وفات کی وجہ سے علو یہ بھی ہوتا ہے. اس کی یہ ایگزامپل ہے کہ جیسے امام نووی صاحب نے اپنی بک میں لکھا ہے، ابو بکر بن خلف انہوں نے حاکم صاحب سے سنی ہے، پھر ان کی نسبت پھر بہقی نے حاکم صاحب سے سنی ہے اس کی سند سے. تو اس میں دیکھیں کہ بہقی صاحب کا جو انتقال ہوا ہے 458، جبکہ ابو بکر صاحب نے 487 میں انتقال ہوا ہے ان کا. اچھا، پھر بہقی صاحب کا زمانہ ابن خلف کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے. انہیں آپ دیکھیں، آپ میچ اس لیے کر رہے ہیں کہ چلیں بہقی صاحب کی عمر پہلے گزری ہے تو اس لیے ان کی جو سند ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہوگی، جبکہ ابو بکر صاحب بعد میں فوت ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بیچ میں اور بندے بھی آئے ہوں گے تو ان سب کو بھی چیک کرنے کی ضرورت پڑے گی. اچھا، بہقی صاحب سے اب اور پیچھے چلے جائیں، بخاری صاحب پہلے آئے تو بخاری صاحب 256 ہجری میں فوت ہوئے، تو ان کی جو سند آئے گی وہ زیادہ اوتھینٹک ہوگی. اچھا، ان سے اور اب پیچھے چلے جائیں، امام مالک پہ آ جائیں، انہوں نے بک لکھی ہے 179 ہجری میں انتقال ہوا ہے، تو ان کی جو ہے اور زیادہ اوتھینٹک ہوتی چلی جائے سند سے کہ جی ان کی بک زیادہ مضبوط ہو. حدیث سننے میں اولیت کی وجہ سے علو، یعنی جس شخص نے اپنے استاد سے حدیث کو پہلے سنا اس کی سند بعد میں سننے والے کی نسبت زیادہ اعلیٰ ہے. یعنی مثال کے طور پہ کلاس فیلوز ہیں، ایک کلاس فیلو نے فرض کر لیں آج سنی اپنے ٹیچر سے، دوسرا کوئی راوی ہے وہ کوئی 40 سال بعد ملا اور اس نے سنا، تو پھر آپ کی سند زیادہ مضبوط ہوگی نا کہ آپ نے پہلے سنا، کیونکہ آپ کے استاد بھی اس ٹائم جوان ہوں گے جب آپ نے سنا ہوگا. تو اس لحاظ سے اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے. اب کتابیں بھی دیکھتے ہیں کہ علماء اعلی اسناد کی ترجیح دیتے ہیں. اس کے لیے اگزامپل ان بکس کی ہیں. ابن حجر کے لیے ثلاثیات بخاری، یعنی انہوں نے کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احادیث بیان کیے کہ جس میں صرف 3 آدمیوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا بات. یہ میں نے وہی اگزامپل کی جیسے مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، 3 بندے اور تینوں بڑی لمبی عمر کے ہیں، تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کی سند ہے. اچھا، اس طرح احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کیا ہے، سفرینی یہ ثلاثیات، کہ انہوں نے بھی ایسی احادیث کی ہیں اکٹھی کہ جس میں صرف 3 بندے ہیں. اس کو ثلاثیات، ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو عربی میں، تو ثلاثیات 3 بندوں کے ذریعے سے سند آئی ہے اور تینوں ریلائبل ہے. لیکن اگر 7 آدمی ہو تو پھر بھی ریلائبل ہوں گے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا چانس تھوڑا سا بن جائے گا غلطی کا. چلو بندہ ٹھیک ہے ریلائبل ہے، لیکن غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن 3 ہو تو اتنی سند زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو یہ سند مضبوط ہونے کے لیے یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں. تو یہ ابن حجر صاحب نے اسپیشل صحیح بخاری میں سے سلیکٹڈ وہ بک حدیث لکھی ہیں، وہی بیان کی ہیں کہ جو صرف 3 بندوں کے ذریعے آئی.